بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان سے ایک مفتی صاحب نے سوال کیے ہیں کہ مجھے ایک صاحب نے قسم کے کفارے کے لیے 2000 افغانستانی پیسے دیے کہ مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجاہدین کو ضرورت نہیں، دوسرے لوگ محتاج ہیں، کیا میں دوسرے لوگوں میں یہ پیسے تقسیم کر سکتا ہوں؟ دیکھیے گا، جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے اس کا مصرف یا اس طرح نظر کا جو مصرف ہوتا ہے نا، یہ متعین ویسے ہوتا نہیں، متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ تو باقی یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن باقی یہ ہے کہ اگر اس شخص نے جس نے آپ کو دی ہے اس نے آپ کو کہا ہو کہ انہی میں لوگوں میں تقسیم کرنا، کسی اور میں نہ کرنا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ انہی لوگوں میں تقسیم کیے جو مجاہدین میں یا طالبان میں، پھر تو انہی میں جو ہے نا وہ تقسیم کرنا چاہیے، انہی میں تقسیم کریں گے آپ۔ البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کو عام اجازت دی ہے کہ آپ جہاں پر جو ہے نا وہ کرنا چاہیں، جس کو دینا چاہے دے سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ طالبان میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، کسی اور کو بھی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ہنگو سے حاجی جان محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ مرد حضرات کو جمعے کے دن 12 رکعتیں نماز، مرد حضرات جمعے کے دن 12 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، خواتین کتنی رکعتیں پڑھیں گی؟ کیا وہ بھی 12 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں؟ مرد حضرات اور اسی طرح وہ خواتین جو جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اگر کسی مسجد میں خواتین کے لیے جمعہ کا الگ انتظام ہو، ادھر پڑھتی ہو، یعنی بالفاظ دیگر جو جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، جو شخص پڑھے مرد ہو یا عورت، تو وہ 12 رکعتیں پڑھیں گے، 12 رکعتیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو حضرات، چاہے وہ خواتین ہو اور چاہے وہ مرد حضرات جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مثلاً گاؤں میں جہاں پر جو ہے نا وہ جمعہ نہیں ہوتا، اس طرح خواتین یا اس طرح دیگر جو لوگ ہوتے ہیں جو کسی ضرورت کی وجہ سے جو ان سے جمعہ رہ گیا، تو وہ حضرات جمعے والے دن ظہر کی نماز پڑھیں گے، یعنی 10 رکعتیں پڑھیں گے۔ جمعے کی جو 2 رکعتیں ایکسٹرا ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، چاہے مرد ہوں یا اس طرح خواتین جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی 10 رکعتیں۔ دبئی سے فہیم خان بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر غسل سے پہلے کلی اور ناک میں پانی ڈال کر غسل کر لیں پھر آخر میں وضو کر لیں تو جائز ہے، یا وضو غسل سے پہلے کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے گا، وضو غسل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غسل جب ہم کرتے ہیں نا تو اس میں خود بخود وضو ہو جاتا ہے، جو اعضاء وضو ہیں وہ دھل جاتے ہیں غسل میں، تو وہ اعضاء دھلنے کی وجہ سے وضو ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر وضو کی نیت نہ ہو تو پھر وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو پر جو ثواب ملے گا وہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب انسان غسل کر رہا ہو تو ساتھ ساتھ جو اعضاء وضو ہیں ان پر وضو کی نیت سے بھی پانی ڈال لے۔ جب وضو کی نیت سے پانی ڈالے گا تو وضو تو ویسے بھی ہو جائے گا، وہ اعضاء دھل جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو وضو کا ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ جو ہے نا اس کے لیے ایسے کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے کر لے یا بعد میں کر لے، باقی یہ ہے کہ وضو جو ہے نا وہ غسل میں ہو جاتا ہے۔ ایک مفتی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی ایک صاحب ترتیب امام سے بھول کر عصر کی نماز قضا ہو گئی،
عشاء کی نماز کے بعد عصر کی نماز یاد آ گئی، اب وہ امام کیا کرے؟ مقتدیوں کو اطلاع دے کہ مجھ سے نماز فوت ہو گئی ہے، یا کل عشاء کی نماز کے بعد اس نماز کی قضا کروا دے؟ اور کیا قصداً قضا نماز کو مؤخر کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، یہ جو صاحب ترتیب کا مسئلہ ہے نا، کہ جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس سے زندگی میں کبھی 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہو، یہ ایسا شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ تو صاحب ترتیب کی اگلی نماز جو ہے نا وہ تب نہیں ہوتی جب اس کو وہ قضا نماز یاد ہو۔ مثلا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب اس کو عصر کی نماز یاد ہے کہ میرے قضا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کو بھول جائے کہ میری نماز قضا ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیے اگلی نماز جو ہے نا وہ اس کی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو امام صاحب انہوں نے جو نمازیں پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھا دی، اس کے بعد ان کو نماز یاد آ گئی، تو اب یہ جو ہے جو ان سے جو انہوں نے جماعت کروائی ہے اس کی بھی اور مقتدیوں کی نماز بھی ہو گئی، اب فوراً اس کو چاہیے کہ اب جو ہے نا اس کی قضا کر لے۔ تو یہ چونکہ ان کو یاد نہیں تھا، اس لیے جو ہے نا اس صورت میں وہ نماز ہو جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی قضا نمازوں کے بارے میں تفصیل جو ہے ہم پہلے اس کے بارے میں عرض کر چکے ہیں۔ ہنگو سے مولانا عبد المالک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں جہراً قرات کر لے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، سری نمازوں میں مثلا ظہر اور عصر میں اس طرح وہ رکعتیں جن میں سرن قرات کی جاتی ہے، مثلا مغرب کی 3 رکعت میں اور اس طرح عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، اس میں اگر کوئی جہراً قرات کر لے 3 آیتوں کی بجائے، یعنی جتنی مقدار کی قرات سے جو ہے نا نماز درست ہو جاتی ہے، ان 3 چھوٹی آیتیں، اور اس طرح جو شخص جہری نمازوں میں سرن قرات کر لے، مثلا فجر، مغرب کی پہلے 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلے 2 رکعت میں 3 آیت کے بقدر چھوٹی اتنی مقدار کے بقدر جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور سجدہ سہو واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تبدیل واجب، یعنی جہراً قرات جو ہے نا وہ جو جہراً قرات واجب ہے اس میں سرن قرات کرنا، سرن قرات واجب جہراً کرنا، تو چونکہ تب واجب کو تبدیل کر دیا نا، جہراً قرات واجب تھی سرن قرات کی، سرن قرات واجب تھی جہراً کی، تو یہ اس کو کہتے ہیں تبدیل واجب، اور تبدیل واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتے ہیں۔ باقی کن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو اس کی تفصیل جو ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو 8 بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس وہاں پر جو ہے نا وہ تفصیل جو ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔